آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سے ایک ارشاد آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس وقت کے بعد میرا سرکاری میں 30 منٹ باقی ہے۔ متعین فرمایا گیا ہے کہ سوالوں تک ارشاد بھی فرما دیا گیا کہ باقی جیسے آپ کی بڑھتی ہے۔ اور میں انشاءاللہ کچھ اپنا بھی خیال کروں گا اور کچھ آپ کا بھی خیال کروں گا، اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ میں اسی آیت کے متعلق تھوڑا سا اور اسی حدیث پاک کے متعلق تھوڑا سا عرض کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، دین چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جن میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کر کے دین بنتی ہیں۔ عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ میری طرف دھیان فرمائیں بیٹا، میری طرف دیکھیں، آپ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، بچے بھی اپنا کام کریں گے۔ دین میں پہلا درجہ عقائد کا ہے۔ عقائد بنیاد ہے، اور بنیاد اگر مضبوط اور صحیح اور درست نہیں ہوتی، اس کے اوپر جتنی اعلیٰ شان آپ عمارت قائم کرنا چاہیں نہیں ہوگی۔ تو عقائد بنیاد، ان کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور عقائد میں اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں، عقائد میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی توحید ہے کہ اس ذات پاک کو ہم نے ایسے ماننا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود یکتا، وہ اکیلا اللہ ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں۔ یہاں سے شروع کرنا ہے اپنے عقائد کو کہ یہ پیشانی اور یہ جبین اس کے ہی آگے رکے گی جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو عظمتیں عطا فرمائی، جس نے اس کو عزت اور شان کی، جس ذات نے اس کو کہا ہے کہ فی احسن تقویم۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زمین کسی اور کے آگے نہیں چل سکتی۔ یہ صرف اور صرف، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ رعایا ہے۔ یہ زمین جب تک بندہ اس خدا کے سامنے نہیں جھکاتا، یہ بندہ جنتی نہیں بن سکتا، یہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بندہ کسی قیمت کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا خسارہ، اس کی ناکامی، اس کی نامرادی یقینی اور حتمی ہے، کیونکہ اللہ نے ناکام بنا دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ شرک کو تو کسی قیمت نہیں بخشے گے، یہ اللہ نے اپنا ضابطہ اور اپنا قانون بنایا ہے۔ یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے،
یہ کسی اور ملک کی حکومت کا قانون نہیں ہے، یہ اس ذات کا قانون ہے جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے کہا تیری ہر کمزوری، ہر نقص سے درگزر کر سکتا ہوں، لیکن جس وقت تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ، کہ مجھ سے توقع نہ کر۔ اگر تو غیر کے سامنے جھکتا ہے تو پھر مجھ سے کوئی اچھی توقع نہ رکھنا۔ پہلی بات ذہن میں بٹھائیے، دیہاتوں میں اس طرح کی یہ فقیر سمجھتا ہے کہ ذہن سازی اور عقائد کی درستی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کو جب آپ قلب میں بٹھا لیں گے ایسی روشنی ہوگی کہ وہ صراط مستقیم منور ہو جائے گی، پھر آپ کا ہر قدم خود بخود سیدھا ہو جائے گا، پھر آپ بہکیں گے نہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے دوستو، توحید کے بعد مسئلہ رسالت ہے، یعنی اس وقت تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ ہم آمنہ کے لال، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے باقی انبیاء اور میرے اور آپ کے نبی میں۔ سلسلہ نبوت 1,24,000 تک محدود ہے، کم و بیش، لیکن کسی کو یہ شرف نہیں ہے کہ یہ نبی ہے اس کے بغیر باپ نبی نہیں ہے۔ سب نبی انبیاء آمنہ کے لال، خاتم الانبیاء کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا تاج ہے، ختم نبوت کا تاج ہے۔ آپ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے معراج میں بیت المقدس کے راستے سے آپ کو معراج کرایا ہے، اور بیت المقدس میں جانے کی اور بھی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سر تاج یہ مصلحت ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کا مقام دکھانا چاہتے ہیں کہ جن کو میں نے خاتم النبیین بنایا ہے ان کا مقام یہ ہے کہ جہاں یہ ہوں گے امامت انہی کی چلے گی، باقی سارے پیچھے۔ جبرائیل امین نے جن کا دست مبارک پکڑ کے مصلی پہ کیا ہے، اور پیچھے کھڑے ہونے والے آدم بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں جو جد امجد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، سب پیچھے ہیں، آمنہ کے بعد آگے ہیں۔ بتلا دیا کہ آپ کے مقام کی یہ ادنا جھلک ہے، آپ کی عظمت کی یہ ادنا جھلک ہے۔ اصل میں تو جو مقام ملنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخرت میں ہے، جس وقت کے سارے حضور کے جھنڈے کے نیچے ہیں، اصل مقام وہ ہے۔ اب بات صرف یہاں تک نہیں بنتی کہ ہم نے خداوند ذوالجلال کو وحدہ لا شریک له مان لیا، ہم بھی شرک نہیں کرتے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، نہیں علماء نے لکھا ہے، بات ختم نہیں ہوتی یہاں۔ جیسے توحید کا اثبات ضروری ہے، شرک کی تردید بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، غیر کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، ابھی ناتمام ہے توحید، غیر کی تصور ہی نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ جو اس کے خلاف ہے ہم اس کو دجال، کذاب، بے ایمان مانتے ہیں، جائے کہ ہم اس کو نبی کہیں۔ یہ تردید بھی ضروری ہے، اس تردید کے بغیر بات نہیں بنے گی بھائی۔ حضور کے دشمن سے جس وقت تک دشمنی کا اظہار نہیں ہوگا، حضور کے پاس شفاعت کی امید نہیں ہے، خطرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ لوگ شفاعت کے بارے میں خطرے میں ہیں۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن مخالفت کی تردید نہیں کرتے۔ بابا کے تو کہنا چاہیے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ بھائی ہمارا تو سب کچھ حضور ہے، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ، ہمارا قرآن، جن کے تو فعل آیا ہے وہ آمنہ کے نام۔ ہم کیوں کسی طرف دیکھیں؟ کیوں مجرم بنے کسی طرف دیکھیں؟ کیوں لچک پیدا کریں؟ یہ اخلاقیات نہیں، اخلاقیات کا کوئی دائرہ ہوتا ہے۔ اس اخلاق سے اپنے آپ کو، اس نرمی سے اپنے آپ کو نکالو، سینہ تان کے کہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے علاوہ ہم کسی کا نام سننا بھی گوارا نہیں۔ تو یہ نبوت یعنی رسالت، یہ دوسرا ہمارا گویا کہ عقائد میں دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہماری عقائد میں موٹی موٹی بات عرض کرتا ہوں، وہ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسا زبردست مسلمانوں کے پاس عقیدہ ہے کہ جس نے انسان کو عفیف، پاک دامن بنا دیا ہے، متقی اور پرہیزگار بنا دیا۔ اس عقیدے جن کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور زندگی کے ہر نشے کو فراز کا جواب دینا ہے، زندگی کے ہر لمحے کا جواب دینا ہے، زندگی میں ہر کام، ہر عمل، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ جن کے پاس یہ عقیدہ ہے ان کی زندگی کسی اور طرح گزر رہی ہے، کسی اور طرح گزر رہی ہے، اور جن کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے ان کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر گزر رہی ہے۔ یہ عقیدہ معمولی نہیں، فکر پیدا ہوتی ہے انسان کو آخر کب تک، تابق ہے کب تک رہوں گا ان عیاشیوں میں، کب تک رہوں گا اس دنیا میں، کب تک رہوں گا ان ناروں میں، اس واہا میں کب تک پھرتا رہوں گا، آخر خالی ہاتھ جانا ہے، اکیلے جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ تو اس وقت تو مجھ سے پوچھا جائے گا من رب ہو، ماں دین ہو، من نبی ہو، تو اس کے بارے میں تو میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ تو یہ تیسرا عقیدہ، موٹی موٹی بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو عقائد کے زمرے میں ہے کہ عقائد بھی درست ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو بھائی کہ نہیں؟ عقائد درست ہو یعنی بنیاد درست رکھ لو، پھر جب موقع ملے گا اس پر عمارت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر بنیاد ہی اکھیڑنی پڑ جائے تو پھر پتہ نہیں بنیاد کب بھری جائے گی۔ بنیاد کی اہمیت تو جانتے ہو نا کہ بنیاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بنیاد ہے تین چیزیں، باقی بھی ہیں لیکن موٹی موٹی چیزیں یہ تین بنیاد ہیں۔ آخرت کو ہر وقت پیش نظر رکھو، قبر بھولنے کی چیز نہیں ہے، موت بھولنے کی چیز نہیں ہے، میدان محشر کی حاضری بھولنے کی چیز نہیں ہے، پل صراط کا گزر بھولنے کی چیز نہیں ہے، جہنم کے سے نجات بھولنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو ہر وقت پیش نظر رکھو،
تاکہ ہمارے اندر امانت بھی پیدا ہو، دیانت بھی پیدا ہو، صداقت بھی پیدا ہو۔ آج یہ امانت، دیانت، صداقت مفقود اس لیے ہیں کہ کسی کو مرنا یاد نہیں۔ اگر مرنا یاد ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ عبادات، عقائد اور عبادات میں پھر درجے ہیں۔ کوئی عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہے، کوئی واجب کا درجہ رکھتی ہے، کوئی سنت کا درجہ رکھتی ہے اور کوئی نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ جو فرض ہے، اگر آپ کی زبان میں اس کی تعبیر کروں تو فرض بمانے قرض، فرض ہے یعنی اللہ کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ یہ جب تک ہم فرض ادا نہیں کریں گے ہمارے ذمہ فرض رہ جائے۔ یہ نماز، فرضوں میں سب سے اہمیت اس چیز کی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے ساتھ جو کچھ ہم حشر اور کھلواڑا کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ نماز کو بھی ہم نے اپنی مرضی کا بنایا ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہو بھائی؟ جی پڑھ لیتا ہوں۔ کیسے کتنی پڑھتے ہو؟ کبھی 2 پڑھتا ہوں، کبھی 3۔ الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہو؟ جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جواب درست ہے؟ بولو جی جواب درست ہے۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے جو تحفہ رب کائنات نے محبوب کریم کے طفیل امت کو دیا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم کیسے مسلمان؟ فکر کرو میرے دوستو، فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو۔ نماز مرضی کی چیز نہیں ہے، ہرگز مرضی کی چیز نہیں ہے، ہرگز مرضی کی چیز نہیں ہے۔ خدا کے لیے تم اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکاؤ، پھر خدا کی رحمتوں کو اپنی انہی آنکھوں کے ساتھ اپنے اوپر برستا دیکھو گے۔ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے، لینا سب کچھ چاہتے ہیں۔ کرنا کچھ نہیں چاہتے، لینا سب کچھ چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہو جائے، بچوں کے رشتے بھی اچھی جگہ ہو جائے، زمین بھی مل جائے، ہمیں مکان بھی مل جائے، سواری بھی مل جائے، صحت بھی ہو، کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو کامیابی بھی ہو جائے، ممبر بننا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہو جاؤں، وزیر بھی بن جاؤں۔ کرنا سب کچھ، لینا سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ آپ 4 بھائی پہ بیٹھے کہیں جی میرے پاس سردہ بھی آ جائے، پلاؤ بھی آ جائے، فلانی چیز بھی آ جائے، فلانی چیز بھی آ جائے، فلانی چیز بھی آ جائے گی۔ اگر نوکر چاکر نہ ہوں آ جائے گی، کچھ تو کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ بابا جی زردے دراز سن کے خوش رہیں گے، لگتا ہے کہ خوشبو آ گئی۔ دوستو، میرے بھائی، یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، ان کا مقصد یہی ہے، یہ جو ہم جمع ہوتے ہیں، مدارس والے جمع کرتے ہیں، یہ دینی بیداری کے لیے جمع کرتے ہیں۔ ہمارے اندر دینی بیداری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر دین کا شوق پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، بألفاظ دیگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہماری گم شدہ متاع ہمیں مل جائے، ہمارا گم شدہ مال ہمیں مل جائے۔ آج ہم اپنا متاع کھو چکے ہیں میرے دوست، کھو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نسبت کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب تعالیٰ سے کیا ہے، کھو چکے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی روشنی میں اپنی چیز تلاش کر رہا، دوسروں نے دیکھا، ساتھیوں نے کہ یار وہ بیچارہ مشقت کر رہا ہے، وہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟
یا میرا سامان میرا پیسہ گم ہو گیا تو اس کو تلاش کرتا ہوں. کوئی بات نہیں یار، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم بھی تیرے ساتھ شامل ہو کر کے اس کو شامل تلاش کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب سارے لگے ہوئے ہیں اس روشنی میں درہم کو تلاش کرنے کے لیے. درہم نہیں ملتا، پیسہ نہیں ملتا. جب تھک ہار گئے تو پوچھا کہ بھائی ادھر تو کوئی پیسہ پا نہیں مل رہا، ہمیں روشنی ہے، کوئی تاریکی بھی نہیں ہے. آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ گم ہوا ہے؟ آپ کی چیز گم ہوئی ہے، اس بات کا آپ کو یقین ہے؟ اس نے کہا جی اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ میرا پیسہ گم ہو گیا ہے، لیکن یہاں گم نہیں ہوا، اندھیرے میں گم ہوا ہے، اندھیرے میں. لیکن چونکہ وہاں اندھیرا تھا، نظر کچھ نہیں آتا تھا، یہ روشنی تھی، میں نے کہا ادھر ہی تلاش کر لیں، مل جائے گا، مل جائے گا. ہم اپنی متاع، ہم اپنا دین، ہم اپنا ایمان، ہم اپنا تعلق مع اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کریں، تلاش کریں، کفار کے طریقے میں نمونگے. ہمیں جہاں گم ہوئی ہے وہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا. جہاں سے ہم نے اپنے لین بدلی ہے ادھر ہی سے اپنے آپ کو پہنچانا پڑے گا. ایک آدمی ہر وقت ہار پہن کے رکھتا ہے، ہر وقت ہار پہن کے رکھتا ہے. دوسرے ساتھی نے اس کو کہا یار ہر وقت ہار پہن کے رکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ میری علامت ہے، میں اس لیے پہن کے رکھتا ہوں تاکہ میں گم نہ ہو جاؤں. میں گم نہ ہوتا ہوں اس لیے میں ہار پہن کے رکھتا ہوں. اس کو سمجھایا بندے خدا تو نہیں گم ہوتا ہے، اس کو اتار دے. نہ میں گم ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے. ایک دفعہ اس ساتھی نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ جب یہ سویا ہوا تھا اس کا ہار اتار کر کے خود پہنے. جب ہار اتار کر کے خود پہنا، یہ جس وقت بیدار ہوا دیکھا میرے پاس ہار نہیں ہے، اور سامنے ساتھی کے پاس دیکھا کہ اس کے پاس ہار موجود ہے. کہتا ہے یار تو ہو گیا، میں کدھر گیا؟ تو میں ہوا، میں کدھر گیا؟ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر گیا. ہم سب کسی حال میں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں گم ہو گئے ہیں. ہم نے اپنی علامت کو کھو دیا ہے میرے دوستوں. وہ علامت نبی کی غلامی ہے، اور وہ علامت تعلق مع اللہ ہے، وہ علامت دین ہے. اس کو کھوئے بیٹھے ہیں ہم. تو عبادات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نماز قائم کرو. اور اگلی بات بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا اطمینان کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا. یاد رکھیں صرف گھر میں ابا جی کا نمازی ہونا یا اماں جی کا نمازی ہونا پورے گھر کو تغوصت اور عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ مت بھولیں کوئی نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں. بھائی جن بچوں کی آپ کو فکر ہے کہ ان کے رشتے اچھے ہو جائیں، ان کا کاروبار ہو جائے، ان کے لیے مکان بن جائے، ان کو ملازمت مل جائے، ان کو نوکری مل جائے، ساری فکریں آپ کو اس اولاد کی لگی ہوئی ہیں. یہ کیوں نہیں فکر کرتے کہ یہ نمازی بھی بن جائے؟ یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ مسلمانوں آج ہماری زبان پہ صرف اسلام ہے، دین ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. یہ فکر آپ نے کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر، یہ لکڑیاں نہیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں آج یہ اس مدرسے کے بابرکت پروگرام میں اپنی نیت کریں اور اللہ سے مانگیں کہ خداوندہ بس جو کچھ ہوا معاف کر، اور آئندہ میری کوئی نماز قضا نہ ہونے، کوئی نماز نہ چھوٹے میری، کوئی نماز۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے رب سے مناجات کرنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے میٹھی میٹھی، اس کی ماننی ہے، اس سے منوانی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ابا جان بھی نماز پڑھتے ہیں، امی جان بھی نماز پڑھتی ہیں، باقی بالغ ہیں گھر میں، ان کی ساری فکر ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے تو اس نحوست سے ہمارا گھر نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے 100 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے، 100 گھروں تک نحوست جاتی ہے۔ اور جہاں اللہ والا ہوتا ہے اس کی برکات کتنی ہوتی ہے، جہاں اللہ والا ہوتا ہے اس کی برکات کتنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مدارس ہیں، یہ ایک اللہ والا یہاں نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کے یہ مرکز ہے، کیونکہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، آج ایک نئی بات آپ کو بتانے لگا، جو بچے دینی مدارس میں پڑھتے ہیں تو دینی مدارس آپ کے لیے سفارشی پیدا کرتے ہیں، یہ سفارشی پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی ادارہ آپ کا سفارشی پیدا نہیں کرتا، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی بھی ادارہ آپ کے سفارشی پیدا نہیں کرتا۔ اگر دینی مدارس ہیں تو وہ آپ کے سفارشی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے 10 کی سفارش کرنی ہے اور وہ سفارش قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ ماحول ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو انہی مدارس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، انہی اذانوں کی وجہ سے، ان مدرسوں سے اذانیں ہوتی ہیں، صبح تہجد کے وقت میں یہ اٹھ کر کے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھانے والے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے ذہین ہیں، چاہے آپ نے ایسا ہی بچہ کیوں نہ دیا ہو جو آپ کے ذہن کے مطابق نکما تھا، لیکن جب وہ مدرسے میں آیا ہے نکما نہیں رہا۔ خدا کی قسم، اس نے ایسی دولت کو اپنے اندر سمیٹا ہے کہ اس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ یہ بچے معمولی نہیں ہیں، یہ مدارس معمولی نہیں ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو نماز بھی نہ آتی، آپ کو اذان بھی نہ آتی، آپ کو کلمہ بھی نہ آتا، آپ کو شریعت کے طریقے بھی نہ آتے، آپ کو نہ پتہ ہوتا اللہ کون ہے، نہ آپ کو پتہ ہوتا رسول کون ہے، نہ آپ کو پتہ ہوتا ماں باپ کا ادب کیا ہے، نہ آپ کو پتہ ہوتا پڑوسی کے ساتھ معاملات کیا کرتے ہیں۔ یہ برکت ہے انہی اداروں کی۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سفارشی پیدا کرتے ہیں، سفارشی۔ قیامت والے دن اللہ جل شانہ ان کو ایسے ممبروں پہ بٹھائیں گے کہ دنیا ان کو دیکھتے ہی دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہیں، ایڑی اٹھا کر کے دیکھیں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، نبی ہیں، کون ہے، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے بھی حکومت کے وڈیرے ہوں گے، معمولی لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ جن کو ہمیشہ یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا ہوگا بڑا، ان کو تعجب ہو گیا کہ ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون آگے چلے گا، ہمیں ادھر ہو سکتا ہے، تو ہم
کرسیاں دیکھی چاہے وہ سر پہ لگے، اس سے بات نہیں ہے، جنہوں نے ساری زندگی کرسیاں دیکھی ہوں، وڈیرا پن دیکھا ہو، چودراہٹ دیکھی ہو، اور وہ میدان محشر میں کھڑے ہو، اور وہ لوگ جو سارا دن چٹانوں پہ بیٹھتے تھے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، تو تعجب پہ ہونا ہی ہے کہ یہ کون ہے؟ بتلایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت نفس کو قرآن پہ قربان کر دیا، آج وہ عزت کے مستحق ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ باقی لوگ تو میدان محشر میں پھنسے ہوئے ہوں گے حساب کتاب میں، اللہ پاک فرمائیں گے میں نے آپ کے سینے میں اپنی مقدس کلام کو منتقل کیا تھا، تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تو پسینہ بہا، تیرا مقام یہ ہے جو 10 جہنمی ہیں تیرا اشارہ ہوگا ان کو جہنم سے جنت میں بھیج دیا۔ یہ سفارشی پیدا کر رہے ہیں، مدارس سفارشی پیدا کر رہے ہیں، آپ کو قیامت کے دن راحت پہنچانے والے پیدا کر رہے ہیں۔ رانا میں ڈر کے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے یہ سودا آپ بیچ رہے ہیں غائب کا، کل کا، جنت کا، نقد بھی کوئی سودا ملنا چاہیے، نقد میں کوئی نفع ملنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہودی پر زرہ کا مقدمہ کیا تھا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے میری، اور مقدمہ کہا گیا تھا جو ان کا ماتحت جج تھا، قاضی تھا، قاضی ابو شریح، اس کے پاس مقدمہ، اور درخواست دینے والے حضرت علی، اور پھر انہی کی عدالت میں پیش ہوئی۔ اس کا نام ہے امانت دیانت صداقت، اس کا نام ہے امانت دیانت صداقت، اس کا نام ہے کہ حاکم وقت اپنے قاضی، ماتحت قاضی، اس کی عدالت میں پیش ہے، اور یہ عرض کر رہا ہے خلیفہ وقت فرما رہے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریعت میں تو اصول ہے، دعویٰ ہو گیا، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ماتحت جج پوچھتا ہے کہ آپ کے اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ کہا میرے گواہ میرا بیٹا حضرت حسن ہے اور میرا غلام محمد ہے، یہ دو میرے گواہ ہیں۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں ان دونوں کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، کوئی غلام اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لہذا آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت علی پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ میرا حسن حسین میں نے لسان نبوت سے ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ جنتیوں کے سردار کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ قاضی ابو شریح کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور ہم جنت کی باتیں نہیں کر رہے، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کی عدالت میں بیٹھے ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو نبی نے ہمیں فرمایا ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میرے پاس گواہ کوئی نہیں، فرمایا آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں، اس کو کہا کہ زرہ لے جاؤ، یہودی کو کہا کہ زرہ تیری ہے، کہ ان کے دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ کوئی نہیں۔ وہ یہودی بڑے فکر کے ساتھ غور کے ساتھ سن رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کی عدالت، ہو کیا رہا ہے؟ حاکم وقت ہے، اپنے ماتحت قاضی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، قاضی کہتا ہے آپ کی گواہی قبول نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن اس وقت کے جھوٹ تسلیم کر دیا چاہتے ہیں۔
معاملہ اور ہے. ٹھیک اس وقت کچھ زمانہ اچھا تھا، سچا جو ہوتا تھا وہ سچا ہوتا تھا، جو جھوٹا ہوتا تھا وہ جھوٹا ہوتا تھا. اب زمانہ کچھ اور ہو گیا. حضرت علی نے جس وقت یہ بات کہی تو یہودی بھائی آ کر کے حضرت علی کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے قربان جاؤں اسلام تیری صداقت پر اور تیری عدالت. یہ میری نہیں ہے تاکہ یہ آپ کی ذرا ہے. میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میرا خاندان بھی مسلمان ہوتا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں مجھے موقع اور آ گیا ہے تو میں آج یہ کرنا کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن چلو اسی پر اتفاق کرتے ہیں. آپ نے عقائد درست رکھیں، آپ کی مہربانی ہے. کیا ہمارے ہم ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں گے. اپنی عبادات کو بردوئے کار لانے کی کوشش کریں. عبادات میں سرے در نماز ہے، نماز خود بھی نہ چھوڑیں اور گھر کے افراد میں سے بھی کسی کو نہ چھوڑنے دیں. اللہ کے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے 15 منٹ زیادہ دیے ہیں وقت سے. اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ تعالی ہماری حاضری کو